اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واقیموا الشہادۃ للہ ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام من کتم شہادۃ اذا دعی الیہا کمن شہد بالزور۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس حوالے سے گفتگو عرض کروں گا وہ بڑی اہم اور نہایت نازک گفتگو ہے، کیونکہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا جو ہے اہم موضوع جو ہے وہ اس وقت کا یہی ہے کہ ملک کے حالات اور ساتھ ہی ساتھ میں ملک کے الیکشن اور اس میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں اور ان کو کس طرح جو ہے ملک کی سیاست میں، ملک کی قیادت میں کیا حصہ داری لینا چاہیے، کیونکہ یہ وقت بڑا اہم وقت ہے۔ یہ جو سن 2024 چل رہی ہے، کیونکہ الیکشن تو ہر سال ہوتے ہیں، ہر 5 سال میں ہوتے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ الیکشن بڑا اہم اور نازک الیکشن ہے، کیونکہ یہ ایک میری اپنی رائے نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے دہائیاں گزار دی ہیں، کئی دہائیوں سے جو ہے سیاست سے وابستہ رہے ہیں، جو سیاست سے جڑے رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے بڑا اہم اور نازک الیکشن ہے، اور یہ جو الیکشن ہے اس الیکشن کو آئین بچانے کا بھی الیکشن ہے اور جمہوری نظام باقی رکھنے کا بھی الیکشن ہے، کیونکہ اگر اس الیکشن میں ہم نے کوتاہیاں برتیں اور کمیاں کوتاہیاں اگر ہم نے دور نہیں کریں اور ہم انہی اب غفلت کے شکار رہے اور ہمارے اوپر ویسے ہی بے حسی طاری رہی، تو پھر نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ہم ادھر کے رہیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، جو بتلانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ملکی پیمانے پر الیکشن ہو رہے ہیں، ایسے میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ووٹ کی جو اہمیت ہے وہ خالی بس نہ دستوری حق ہے بلکہ شریعت کی رو سے بھی اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، کیونکہ یہ جو گھڑیاں چل رہی ہیں، یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ گھڑیاں آگے آنے والے دنوں تک کی تقدیر بدلنے کی حیثیت رکھتی ہے، تو اگر ان گھڑیوں میں ہم نے اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کری تو پھر ہمارے پاس کوئی اور موقع نہیں ملے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، سب سے پہلا کام جو قرآن کریم کی آیت ہے، جو قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد کرتے ہیں، کہتے ہیں وَمَا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس کے آگے آنے والی جو تھوڑی سی آیت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت جس میں مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جو ہے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی طاقت اور قوت کو اختیار کرو۔ وَمَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم جو ہے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی طاقت کو بھرپور کوشش طریقے سے اختیار کرو، اور یہ اس لیے اختیار کرو تاکہ تمہارا دشمنوں کے اندر ڈر اور خوف بیٹھ جائے، دشمنوں کے اوپر تمہارا ارہاب بیٹھ جائے، دشمنوں کے اوپر تمہاری خشیت طاری ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کے اوپر خوف و دبدبہ طاری ہو جائے۔ تو یہ قرآن کریم کا جو لفظ ہے قوہ، یہ بڑا جامع لفظ ہے، اور جو مشہور مفسرین ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ قوہ سے مراد ہر وہ طاقت ہے جس سے دشمنوں کے اوپر جو ہے رعب اور طاری کیا جا سکتا ہے۔
اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کری جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیروں سے، تلواروں سے اور گھوڑوں سے جنگ لڑی جاتی تھی۔ تو اس وقت میں اس وقت میں جو دشمنوں کے مقابلے میں تیاری کرنے کا جو حکم تھا کہ وہ جو ہے تیر اور تلوار اور قوت بازو ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں گھوڑے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت میں ان تمام چیزوں سے جنگ لڑی جاتی تھی۔ لیکن اب جب زمانہ بدلا ہے، زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ اب جو اس وقت کے جو ہتھیار ہوتے ہیں یا جس سے دشمنوں کے اوپر خوف بیٹھتا ہے، وہ یہی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ہمارے ہتھیار ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جو بھی اس ڈیٹ میں جو بھی ہتھیار ہوتے ہیں، ان سے دشمنوں کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں پر جو ہے بم اور بارود اور میزائل اور توپوں اور ٹینکوں کے اثر، اس کی وجہ سے اثر و رسوخ جمایا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہندوستان میں یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اس جمہوریت والے ملک میں پیدا کرا، کیونکہ یہ جو ملک ہے یہ ڈیموکریسی کی مدر کہلائی جاتی ہے، یعنی جمہوریت کی ماں کہلائی جاتی ہے۔ اور یہ مختلف گہواروں کا، مختلف تہذیبوں کا یہ ہندوستان اپنا ملک ہے، جس میں ہر رنگ کے لوگ رہتے ہیں، ہر طرح کے مذہب کے آدمی رہتے ہیں، ہر طرح کے نظریے کے آدمی رہتے ہیں۔ تو اس جمہوری والے ملک میں جو سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے وہ ہے آپ کا رائے دہندگا، اب وہ ہے آپ کے رائے دہندگی، یعنی ووٹ کی وجہ سے آپ جو ہے کسی ظالم کو اقتدار تک پہنچا سکتے ہیں، اور اسی ووٹ کی طاقت سے کسی عدل و انصاف والے حکمران کو اقتدار پر لا سکتے ہیں، جو ہمارے ساتھ عدل و انصاف کرے، جو ہمارے ساتھ رعایت و مراعات جاری رکھے۔ یعنی کہ اسی ووٹ کی وجہ سے ہم کسی سمندر میں گرے ہوئے آدمیوں کو بھی اٹھا کر کے کرسی پر لا سکتے ہیں، اور اسی ایک ووٹ کی مدد سے ہم کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمیوں کو دلدل کی گہرائیوں میں پھینک سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ اپنے ووٹ کی قیمت سمجھے اور اس کو جو ہے اہمیت سمجھے کہ جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت آپ کی جو ہوتی ہے وہ ووٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس جمہوریت میں کسی ظالم سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اگر ہتھیار بھی ہوں گے تب بھی آپ نہیں اس سے لڑ سکتے، اگر آپ کے پاس اور بھی جدید مؤثر ہتھیار ہوں گے ان سے بھی نہیں لڑ سکتے ہیں۔ تو جو آپ کے پاس جو سب سے قیمتی تحفہ ہے، جو بغیر لڑے ظالم کے ظلم سے سب کو بچایا جا سکے، وہ ہے آپ کے ووٹ کی قیمت۔ تو عزیز ساتھیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ووٹ کی جو جہاں پر آپ کا دستوری حق ہے، وہیں آپ کا جو ہے شریعت میں بھی اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ خالی یہ دنیاوی عمل نہیں ہے کہ ووٹ ڈالنا، ویسے تو دنیاوی عمل ہے ہی ضروری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں شریعت میں بھی یہ بڑی اہمیت اور واجب اور فرض کے درجے میں آتی ہے۔ شریعت میں 4 چیزوں کی وجہ سے اس کی حیثیت ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، ووٹ جو ہوتا ہے وہ گواہی کے بھی حکم میں آتا ہے، یعنی جب سامنے والا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنا دعویٰ کرتا ہے 2 چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں امانت دار ہوں اور میں خیانت دار ہوں، لہذا میری جو ہے اس دعوے کو قبول کرا جائے۔ دوسرا، وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں جو ہوں اس کی اہلیت کا بھی حامل ہوں، یعنی میں اس کو جانتا بھی ہوں، ایک تو میں امانت دار بھی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں کہ اس امانت کو یا اس جو ہے اپنے حلقے کو کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا وہ دعویٰ کرتا ہے، اور ہم ووٹر ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ تو جو یہ گواہی دیتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے اندر شہادت کے جو حکم لاگو ہوتے ہیں، وہ اسی ووٹ پر بھی وہی حکم لاگو ہوتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، اگر ہم نے سچی شہادت اگر اس کو دے دی، یعنی سچی گواہی سے، اور وہ جو اس کا مستحق اگر اس تک پہنچا دیا، تو اللہ کریم کی طرف سے ہمیں اس کی طرف سے اجر و انعام بھی ملے گا، کیونکہ ووٹ کی اہمیت شریعت میں آپ کے اوپر فرض کی درجے کی رکھتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے 15 سال کے بعد، اسی طرح 18 سال کے بعد آپ کا ووٹ ڈالنا بھی فرض ہے۔ اور ہم مسلمانوں کی بے راہ روی دیکھتے ہوئے مسلمان اس سے بہت زیادہ غفلت کے شکار ہے۔ آپ کو میں کچھ ڈاٹا بتاؤں، وہ یہ ہے کہ جب 2014 کا الیکشن ہوا تھا، اس کے بعد جب 2018 میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایک رپورٹ جاری کری تھی، جس میں کہا تھا کہ 18 سال کے عمر کے وہ نوجوان
3 کروڑ ہیں جن کے ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج نہیں ہوا ہے، جن کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں چڑھے ہیں، وہ 3 کروڑ بتائے گئے۔ صرف 75 لاکھ جو ہے یو پی میں بتائے گئے اور 46 لاکھ بہار میں بتائے گئے۔ اب آپ سوچیں، ایک تو ہم مسلمانوں میں ووٹ ڈالنے میں بھی آناکانی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اور 18 سال کے کتنے نوجوان ہیں؟ 3 کروڑ نوجوان ہیں جو اس ووٹر لسٹ کی ووٹ جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ 3 کروڑ ہے۔ یہ ہمارے اندر کیا ہے؟ غفلت ہے کہ ہم جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے بعد میں ظلم کا رونا روتے ہیں۔ تو ظلم کا رونا بھی ظلم کی تعظیم میں آتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ اسی الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ بھی رپورٹ جاری کری تھی کہ کل جو ووٹرز ہیں 2014 کے الیکشن کی جو مردم شماری ہوئی تھی، اس میں کہا گیا کہ یہاں پر 83 کروڑ ووٹر ہیں، لیکن ان میں ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد 55 کروڑ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ 60% حصہ جو ہے ووٹ ڈالنے والا ہے اور 40 سے زیادہ فیصد حصہ جو ہے ووٹ سے ناقدری کرنے والا ہے، آناکانی کرنے والا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے یہی ہوگا کہ جو اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی وہ اقلیت والے جیت جاتے ہیں، کیونکہ ہم اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی، ہمارے ووٹ ادھر سے ادھر ہونے کے باوجود بھی وہ اقلیت میں صرف اور صرف 60% سے جیت جاتے ہیں، کم ووٹوں سے بھی وہ جیت جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کام ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے چیک کریں اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، ہر ٹیم بنا لیں اور چیک کریں کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج نہیں ہوا ہے۔ یاد رکھو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ووٹ ڈالنا ہمارے اوپر فرض کے درجے میں آتا ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج رکھنا، یہ سب شریعت کی چیزیں ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ اسی طرح 18 سال کی عمر میں علماء کہتے ہیں ووٹ ڈالنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اس سے آناکانی نہیں ہونا چاہیے، غفلت کے اس سے شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ چیک کریں، بار بار جائیں کہ ہمارا نام واقعی چڑھا ہے یا نہیں چڑھا ہے، ہمارا آ بھی رہا یا بھی نہیں آ رہا۔ اس چیز کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور اس کے بعد جو میں بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا تھا، وہ یہی کر رہا تھا کہ ووٹ جو ہے آپ کے شہادت کے حکم میں بھی آتا ہے۔ تو جو ہے امیدوار یعنی جو ہے کینڈیڈیٹ آپ کے کیا چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم امانت دار ہیں، ہم آپ کے مسئلے مسائل کو اٹھائیں گے، آپ کے جو ہے غموں میں ہم شریک رہیں گے، آپ کے جو ہے مسائل میں، آپ کے پریشانیوں میں ہم آپ کے ہمنوا بنیں گے، آپ کے ہم مسافر بنیں گے، لہذا میرے حق میں گواہی دو۔ تو ووٹرز جو ہوتا ہے وہ اس کے ایک طریقے سے شہادت کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اب اگر وہ سچی شہادت دے گا تو اللہ جو ہے اس کو جو ہے جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے، اور اگر وہ شہادت سچی نہیں دیتا ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹوں میں کوئی ایک زیادہ ظالم ہے، کچھ اس سے کم ہے، کچھ اس سے کم ہے، تو جو نہایت ہی کم ہے، دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل باشریف اور پاک باز انسان، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ہر کسی کے اندر کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ دیکھ لیا جائے کہ سامنے والا کتنا ہے اور یہ کتنا ہے، اس کے حق میں ہمیں ووٹ کر دینا چاہیے، اس کے حق میں ہمیں جو ہے دیکھ لینا چاہیے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ہماری شہادت ہے، یہ سچی شہادت ہو جائے گی، اور اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہمیں جو ہے اس کے اوپر اجر عظیم بھی ملے گا۔ اور جہاں ہم نے اس سے آناکانی کری، یعنی اگر ہم نے جو ہے اس کے جو ہے کچھ اپنی ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی فائدے کے بنا پر اور کچھ اپنے تعلقات کی بنا پر، اور وہ کینڈیڈیٹ اس کا مستحق نہیں تھا ووٹوں کا ہمارے، اور ہم نے اسے ووٹ دے دیا، یہ جھوٹی گواہی کے حکم میں آ گئی۔ اور جھوٹی گواہی آپ جانتے ہوں گے، قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کہ جھوٹی گواہی کو مت چھپاؤ، جھوٹی گواہی مت دو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جو جھوٹی گواہی دے گا اس کا دل گنہگار ہو جائے گا، معصیت کار ہو جائے گا، وہ مجرم بن کر اٹھے گا قیامت کے دن اور پکڑا جائے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں بالکل سچی گواہی دینا ہے۔ یہ ووٹ آپ کے شہادت کے درجے میں بھی آتا ہے۔ اور دوسری چیز، آپ حدیثوں میں سنتے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو، یعنی آپ جو ہے اگر کسی سے پیسے لے لیتے ہیں، کوئی کینڈیڈیٹ آپ کو پیسے دے دیتا ہے اور پیسوں کے بدلے میں آپ کو خرید لیتا ہے، یا آپ جو ہے کچھ اس سے کام نکلوانا چاہتے ہیں، اس صورت میں جب آپ اس کو ووٹ کرتے ہیں تو یاد رکھو یہ آپ کو کس درجے میں آ جاتے ہیں؟ جھوٹی گواہی میں آ جاتے ہیں۔ اور جھوٹی گواہی کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کس طرح جو ہے وعیدیں سنائی گئی ہیں، کس طرح شدید مذمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ غالباً وہ صحابی کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، لیکن میں حدیث آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ وہ حدیث یہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے
اور کہنے لگے یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو گناہ بتایا وہ یہی بتایا الاشراق باللہ، یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ دوسرا گناہ پوچھا گیا، دوسرا گناہ کون سا ہے؟ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا گناہ کیا ہے؟ تیسرا گناہ یہی ہے وقتل النفس، بغیر بلا وجہ کے کسی کو قتل کر دینا۔ چوتھا گناہ پوچھا گیا، چوتھا گناہ یہی بتایا گیا وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ اور قرآن کریم میں تو اتنا آتا ہے وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی کتنی جو ہے یہ ناپاک چیز ہے، اور اللہ رب العزت اس کو قرآن میں بتا رہے ہیں کہ جو ہے بتوں سے بچو، بتوں سے بچو، اور جو ہے بری اور جھوٹی گواہی سے بھی بچو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یاتی بشہادت قبل ان یسألھا، کہ بہترین گواہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو ہے گواہی کی پیش آ جائے اور وہ جو ہے اس کے لیے خود ہی حاضر ہو جائے۔ الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یاتی بشہادت قبل ان یسألھا، کہ بہترین گواہ وہ ہوتا ہے جو از خود ہی گواہی کے لیے حاضر ہو جائے۔ تو یہاں پر دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ووٹ گواہی کے طور پر ہے، ہم اس کو صحیح جگہ جو واقعی اس کے امانت دار ہیں، جو اس کے مستحق ہیں، ہم وہاں تک اپنے ووٹ کو پہنچائیں، ہم وہاں تک اپنے ووٹ کو ڈالیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک بات یہ بتائی نبی نے کہ سب سے بہترین گواہ وہ ہے جو خود ہی حاضر ہو جائے ووٹ ڈالنے کے لیے، یا خود ہی گواہی دینے کے لیے خود سے حاضر ہو جائے۔ یہاں پر اب کوئی اس سے جو ہے ذاتی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا وہ جو ہے ملنے کا ہے یا نہیں ہے، ہم اس سے ملاقات کریں ہیں یا نہیں کریں، یا وہ ہم سے ملنے آیا یا نہیں آیا، ہمیں بس پتہ ہو گیا اور اس کے بعد ہمیں اپنا ووٹ ڈال دیا۔ اور دوسری چیز یہ سمجھ میں آئی کہ اس سے ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہونی چاہیے، یا وہ ہمیں جو ہے ٹکری کرا کے دے، یا ہمیں جو ہے گاڑی پہ بٹھال کے وہاں پر چھوڑ کے آئے، یا ہمارے اور طرح کے انتظامات کرے۔ یاد رکھنا یہ سب رشوت کے حکم میں آتے ہیں۔ آپ نے اگر اس سے ٹرری کے پیسے لے لیے یا اور بھی کچھ طریقے سے کر لی تو پھر جو ہے آپ یہ سب رشوت کے زمرے میں ہی آتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ آپ کے پاس ایک گواہی ہے، اس گواہی کو آپ خود ہی جا کر کے وہاں پر جتنی مشقت ہو، جتنی پریشانیاں ہوں، جتنی مصیبتیں جھیلنا پڑ جائیں جھیل لیں، کیونکہ اس وقت گرمی کا موسم ہے اور دھوپ میں بھی بڑی شدت ہے، لیکن ایسے میں ہم نے اپنے رائے دہندگی کی نعمت سے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا ہے۔ ہر حالت میں کسی بھی طرح سے ہمیں جو ہے وہاں پر ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ ہر طرح سے جتنی بھی اپنے آپ کو تکلیف پہنچتی ہو اس کو محسوس کرتے ہوئے، اس کو جو ہے برداشت کرتے ہوئے ہمیں صحیح کینڈیڈیٹ تک کو اپنے ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ عزیز ساتھیوں، یہ پہلی چیز میں نے بتائی شہادت، اور جو بچے اور جو جس نے آناکانی کری وہ یاد رکھ لینا قرآن یہی کہتا ہے ولا تکتموا الشہادہ۔ اور جو میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی یہی پڑھی تھی من کتم شہادتن اذا دعی الیہا، جب کسی کو شہادت کے لیے بلایا جائے اور وہ شہادت نہ دے، کمن شہید بالزور، وہ ایسا ہی جیسے اس نے جھوٹی گواہی دی۔ یاد رکھو جس طرح سچی گواہی دینا بھی عظیم ثواب ہے، اسی طرح گواہی کو عین اس وقت میں چھپا لینا بھی بہت بڑا موجب عقاب ہے اور آخرت کا عذاب ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیں صحیح طریقے سے اپنے ووٹوں کا استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری چیز آتی ہے، ووٹ جو ہے ہماری شریعت میں ایک اور حیثیت سے آتا ہے، وہ حیثیت ہماری آتی ہے وکالت کے، کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے ہم اس کے حق میں وکالت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کو ہمارے وہاں تک اٹھائے، اس کے حق میں ہم وکالت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہماری پریشانیوں کو، جو ہمارے مسائل کو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ الٹا سیدھا کینڈیڈیٹ جیت جائے اور ہماری گاؤں کو توڑنے پر لگ جائے اور ہماری عزتوں کو، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرنے پر لگ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، یہ اس وقت بڑا اہم اور نازک دور میں ہے، ہمیں اس وقت میں اپنے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے سیاسی سوجھ بوجھ اور شعور پیدا کرتے ہوئے ہمیں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ یہ علماء کی طرف سے بھی بڑی زبردست اپیل چل رہی ہے کہ ووٹ میں بھی آپ کی جو ہے ایک عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے ووٹ ایک دنیاوی ہے ہی ہے، یہ دستوری حق ہے، لیکن عبادت بھی ہے۔ جب آپ ووٹ صحیح جگہ ڈالیں گے تو اللہ اس کا آپ کو اجر ثواب بھی عطا کرے گا، اور جب آپ ووٹ ڈالیں گے اور جب آپ کا کینڈیڈیٹ جیت کر کے صحیح کام کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں آپ کا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز آتی ہے، ووٹ جو ہے شریعت میں شفاعت کی بھی حیثیت رکھتا ہے، یعنی آپ اس کے حق میں شفاعت کرتے ہیں، آپ اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں۔ وہ جس طرح کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں
قرآن نے کہا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو سچی سفارش کرے گا یعنی جھوٹی سفارش نہیں کرے گا، اللہ اس کو اجر ثواب عطا کرے گا. اور ومن یشفع شفاعۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو بری اور جھوٹی سفارش پیش کرے گا اللہ اس کو جو ہے جہنم اس کے لیے تیار ہے. تو عزیز ساتھیوں، جب ہمیں دیکھ لیا جائے گا کہ ہمارے ہاں اتنے کینڈیڈیٹ ہیں اور کتنے صحیح ہیں، جو اس سے کم درجے کا ہوگا، کوئی سراپا، میں نے بتایا بھی کوئی سراپا تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نیک ہوتا ہے اتنا، لیکن ہاں اس کے مقابلے میں ناپ لیا جائے کہ ہاں یہ واقعی ہمارے لیے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کے حق میں ووٹ کرنا ہے. اور جو چوتھی چیز جو شریعت میں آتی ہے وہ آپ کا ووٹ امانت ہے، اور اس امانت کا صحیح جگہ آپ کو پہنچانا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ جو آپ کی امانت ہے اس امانت کو اس امانت دار تک صحیح پہنچایا جائے، یعنی جو اس کا اہل ہو، جو اس کی جو ہے حیثیت رکھتا ہو اس کو پہنچایا جائے. تو عزیز ساتھیوں، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے شریعت میں آپ کی ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اس سے بے راہ روی اختیار کرنا، یہ سمجھ لو آپ کے جو ہے بہت بڑی جہنم میں آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہے. کیونکہ آپ کے ایک ذاتی نفع کی وجہ سے، آپ نے اگر ایک ذاتی نفع کی وجہ سے آپ نے ووٹ ادھر ڈال بھی دیا اور ملک و ملت کا فائدہ نہیں دے گا تو پھر یاد رکھ لینا یہ ظلم اور صرف جو بڑھے گا وہ آپ کی وجہ سے بڑھے گا. کیونکہ آپ کے ایک نہ ووٹ ڈالنے کی وجہ سے یا آپ نے ایک ذاتی فائدے کے لیے کسی اور جگہ ووٹ ڈال دیا، اب آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کتنا جو ہے ظلم اور فساد مچائے گا، کہاں اقتدار میں آ کر کے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے گا، مجبوروں اور کمزوروں اور بے قصروں اقلیتوں اور دلتوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا، اس کے سارے ذمہ دار تم ہی آؤ گے. تو عزیز ساتھیوں، ایسے میں ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے ووٹ کا صحیح جگہ استعمال کرنا ہے. اور دوسری چیز جو میں سمجھانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹوں کو متحد ہو کر کے رکھیں، ایک جگہ ہمارے ووٹ پڑیں، ایک جگہ ہمارے ووٹ رہیں، ہمارے ووٹ ادھر سے ادھر بٹے نا. کیونکہ ہم مسلمانوں کی جو بے راہ روی ہے وہ اسی کو دیکھتے ہوئے ہے کہ فلاں پارٹی کے پاس کچھ اتنے آ گئے، کچھ اس کے پاس آ گئے، کچھ ایسی جماعتوں کے پاس گھریں. یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے بعض گھر والے، خاندان والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ باپ جو ہے اس جماعت سے جڑا ہوا ہے، بیٹا اس جماعت سے جڑا ہوا ہے اور اس کا پوتا دوسری جماعت سے جڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک جگہ ہم اپنا ووٹ متحد رکھیں، ہم ایک جگہ جو ہے پلاننگ کر کے اور منصوبہ بند طریقے سے اگر اپنا ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم کی ذات سے امید ہے کہ ہم اقلیت میں رہتے ہوئے بھی اکثریت پر غالب آ جائیں گے. اور میں عزیز ساتھیوں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں نے ابھی ایک چیز پڑھی تھی کہ ایک کالج تھا، وہاں ایک ہاسٹل بنا ہوا، اس ہاسٹل میں پڑھنے والے طالب علم ہیں، وہاں پر وہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے ناشتے کا انتظام ہوتا ہے. تو وہاں پر وہ سارے کے سارے طلبہ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ہر روز ناشتے میں کھچڑی کھاتے ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر روز ہم ناشتے میں کھچڑی کھاتے ہیں، لیکن اب ہم کھچڑی کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل والے جب نہیں رہ پائے تو ہم کیسے رہ لیں. تو انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے ہاسٹل کے وارڈن کے کینٹین سے ان سے جو ہے شکایت کری جائے اور کہا جائے کہ ہمارے ناشتے کے لیے کوئی تبدیلی لائی جائے. اور اسی میں طلبہ کچھ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ ہمیں ہر روز ناشتے میں کھچڑی ملے. اب دو چیزیں ہو گئیں، کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لیے تبدیلی ہو اور کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ہر روز ناشتے میں کھچڑی ہی ملے. لہذا اب جو وہاں کا وارڈن تھا اس نے جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس نے جو ہے ووٹنگ کروائی. تو جب ووٹنگ کروائی، جو 20% جو لوگ تھے کھچڑی کھانا ہی جن کو پسند تھا وہ متحد ہو کر کے انہوں نے اپنا ووٹ ڈال دیا. اب جو 80% لوگ تھے ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی ہم آہنگی نہیں تھی، کوئی منصوبہ بند طریقہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی آپسی بات چیت نہیں تھی، وہ دل اور اپنے دماغ کے غلام بنے ہوئے تھے، جن کا جدھر رجحان گیا وہ ادھر ڈال دیا. لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ 18% لوگوں نے ووٹ ڈالا ڈوسے کے اوپر، اور جو ہے اس کے بعد 16% لوگوں نے ووٹ ڈالا پراٹھے کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے 14% والے لوگوں نے ووٹ ڈالا آپ کہہ لیجئے مکھن بریڈ کے اوپر، اور کچھ لوگوں نے جو 12% تھے انہوں نے ووٹ ڈالا پانی پوری کے اوپر، اور جو 10% والے لوگ تھے انہوں نے جو ہے روٹی کے اوپر ووٹ ڈالا، اور 10% والے لوگوں نے آپ سمجھ لیجیے کسی اور چیز پر ڈالا. نتیجہ کیا ہوا؟ آج اسی کینٹین میں 80% طلبہ کو آج بھی کھچڑی کھانا پڑ رہی ہے. کیا ہوا کہ وہ اقلیت میں رہ رہے تھے لیکن ان کے اندر پلاننگ تھی، وہ متحد تھے، تو اور یہ اکثریت میں تھے لیکن ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھی، اس وجہ سے ان کے ووٹ منتشر ہو گئے اور اپنی اپنی مرضی کے غلام بن گئے. تو آج بھی وہ اکثریت وہ کھچڑی کھاتی نظر آ رہی ہے. تو
تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اگر اتحاد اپنا لیں گے تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں. ہمارے حالات بدلنے کے لیے اتحاد ہونا لازمی ہے. اس لیے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے ووٹ کو منتشر نہ ہونے دیں اور جو ہے ٹوٹنے نہ دیں. اپنے ووٹ کو ایک جگہ یکجہتی کے ساتھ، ایکتا کے ساتھ اور جو ہے پلاننگ کے ساتھ ہم اپنا ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں ضرور جو ہے اکثریت پر غالب کریں گے. اور کیوں نہیں کریں گے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غزوہ بدر میں کتنے تھے؟ ادھر صحابہ 313 تھے. 313 صحابہ ہیں. بے سر و سامانی کا عالم ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے ابھی، اور ادھر کفار کا لشکر 1000 سے بھی زیادہ کی تعداد میں ہے اور وہ پوری پلاننگ کر کے آ رہے ہیں. اور ادھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 ہونے کے باوجود بھی اللہ نے دکھایا کہ دیکھو جیت حق کی حاصل ہوتی ہے، جیت حق کو ہی ملتی ہے، جھوٹوں کو جیت نہیں ملتی ہے. جھوٹ کتنی تیز سے آگے بڑھ جائے لیکن حق کو ہی آگے پہنچنے کی توفیق ہوتی ہے. تو یہ اللہ نے دکھایا. اور اس سے جو دوسرا سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم اگر اقلیت میں بھی ہیں، ہم سب کچھ تدبیر اختیار کرنے کے بعد بھی ہم اللہ سے اس کے بعد مدد اور استعانت چاہیں، اللہ سے دعا مانگیں. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں دعا مانگی، دونوں چیزیں کری ہیں کہ ایک تو اپنی پوری قوت اور طاقت اختیار کری ہے، جہاں تک جو ہو سکا اپنی جان سے لڑیں، اور اس کے بعد اللہ سے لجاجت کے ساتھ مانگی ہے دعا کہ یا رب کریم آج ہم ذرا سے مٹھی بھر لوگ ہیں، آج اگر ہم ختم ہو گئے تو اس روئے زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں آئے گا. ایسی لجاجت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا مانگی ہے تو پھر اللہ نے جو ہے ان کے لیے مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے. اور فرشتے بھیجنے کے بعد اور ان کے اوپر کس طرح جو ہے خوف طاری ہو گیا ان دشمنوں کے اوپر. تو عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی جہاں تک اپنی تدبیر اختیار کرنی ہے، اختیار کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. تو یہ عزیز ساتھیوں ایک بڑی اہم اور زبردست اپیل ہے اس وقت سمجھانے کی کہ ہم اپنے ووٹ کی اہمیت اور قیمت کو سمجھیں. ہم ایسا نہ کریں، ایسا نہ سوچیں کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا نہیں ہوگا. آپ لوگ بڑے جو ہے جانکار ہیں، آپ لوگوں نے پہلے کی جنگیں دیکھی ہوں، یا پہلے سے نہیں بلکہ پہلے کی آپ لوگوں نے ووٹنگ دیکھی ہوں گی لیکن ہم نے نہیں دیکھی ہیں. تو کتنوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کبھی جو ہے ایک ووٹ سے آدمی ہار بھی جاتا ہے، ایک ووٹ سے جیت بھی جاتا ہے. لہذا ہم ایسے عادل حکمرانوں کو لے کر آئیں جو ہمارے ساتھ رواداری رکھیں، جو ہمارے ساتھ بھید بھاؤ نہ کریں، ہمارے ساتھ عدل و انصاف کریں اور ہمیں ایک عزت دار شہریت کی نظر سے دیکھا جائے، ہمیں جو ہے دوسرے درجے کا شہری نہ بنایا جائے. اس لیے عزیز ساتھیوں ایسے میں یہ الیکشن بڑے زبردست الیکشن ہے اور یہ انتہائی اور نازک دور ہے. ہمیں اس میں کوئی بھی پہلو تہی نہیں برتنا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم گنہ گار ہیں، یا اللہ خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا تیری رحمت کے طلبگار ہیں. یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم گناہ کرتے کرتے سر سے لے کر پیر تک گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. یا اللہ گناہوں کے سمندر میں یا اللہ ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ صرف تیری رحمت کا آسرا ہے. یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. یا اللہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. یا اللہ دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں. یا اللہ آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں. یا اللہ آنکھیں ہماری خشک ہو چکی ہیں. یا اللہ کبھی تیرے خوف سے ہمیں آنسو نہیں گرتے. یا اللہ تیرے خوف سے کبھی ہمیں رونا نہیں آتا. یا اللہ ہم گناہ کرتے کرتے یا اللہ اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دے. یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما دے. یا اللہ ہمارے ان ہاتھوں کو گرنے سے پہلے یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اوپر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے جسم پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں. یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں. یا اللہ تو رحمان ہے. یا اللہ تو رحیم ہے. یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم دل ہے. یا اللہ تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم تمام کی بخشش کاملہ فرما. یا اللہ ہم تمام کی یا اللہ بخشش عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کو یا اللہ نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کو مرنے سے پہلے یا اللہ موت کی تیاری کرنے والا بنا.
یا اللہ تو ہم سب کو قبر میں جانے سے پہلے یا اللہ قبر کی تیاری کرنے والا بنا۔ یا اللہ قبر کی وہ منزل مشکل منزل ہے، یا اللہ تو ہم تمام کے یا اللہ حساب و کتاب سے یا اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگ مقروض ہیں، یا اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ بہت سے بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کل عاجلہ مستمرہ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں، اللہ ان کی روزگاری کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ تو ان کی روزگاری کے اسباب مہیا فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ہم تمام کو ہر آفتوں سے مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے یا اللہ پریشانیوں سے غموں سے یا اللہ رنج و الم سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شرک و فساد سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بدعات و خرافات سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شیطان کے شر سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں یا اللہ ہم مسلمانوں کے خلاف یا اللہ سازشیں چل رہی ہیں، یا اللہ منصوبے چل رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کو یا اللہ ان تمام کی سازشوں کو ناکام بنا۔ یا اللہ ان تمام سازشوں کو یا اللہ ناکام نامراد بنا۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین اس آنے والے الیکشن میں اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ آنے والے الیکشن میں اللہ مسلمانوں کو بھرپور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگ اس ملک میں کمزور ہیں، یا اللہ ہم اس وقت میں یا اللہ کمزور ہیں، یا اللہ تو ہی ہمارا آقا ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے۔ یا الہ العالمین تو ہم لوگوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا الہ العالمین تو ہم لوگوں کی ہر طرف سے یا اللہ مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ہر طرح سے ہم لوگوں کو یا اللہ ان ظالموں پر یا اللہ غالب عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اس ملک میں اللہ عدل و انصاف کی حکمرانی قائم فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اس ملک میں اللہ ہر طرح کے اللہ قوموں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کے اللہ حکمرانوں کو توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم مسلمانوں کے اللہ آنے والے الیکشن میں اللہ متحد ہو کر کے ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ متحدہ طور پر یا اللہ ہم لوگوں کو اللہ ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام عالم کے اسلاموں کے اللہ ظالموں سے ظلم سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمان یا اللہ جو مظلوم ہیں یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ان کے اسباب سے یا اللہ تو اپنی جانب سے یا اللہ تو ان کی فتح و نصرت فرما۔ یا الہ العالمین جو ظالم ہیں اللہ جو انتہائی یا اللہ ان کے اوپر ظلم اور قہر ڈھا رہے ہیں، یا اللہ تو ان کے صفوں میں اللہ زلزلے قائم پیدا فرما۔ یا اللہ تو ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسا۔ یا اللہ جو ان ظالموں کی پشت پناہی میں لگے ہوئے ہیں اللہ تو ان کو پاش فرما۔ یا اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تو ان کو اس دنیا سے یا اللہ مٹا۔ یا الہ العالمین یا اللہ ہر جگہ عدل و انصاف کے اللہ حکمرانی قائم فرما۔ یا اللہ ہر جگہ عدل و انصاف کے اللہ ساتھ قائم یا اللہ حکمرانی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین کل قیامت کے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ کل قیامت کے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کو یا اللہ نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہر وقت 24 گھنٹے یا اللہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایک سنتوں پر مر مٹنے والا بنا۔ یا الہ العالمین ہم لوگوں کے اللہ ماں باپ کی اللہ فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان تمام کو یا اللہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اور جو جا چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ان سجدوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دل جمعی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جلیلہ سے یا اللہ قبول مقبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔